السلام علیکم ایوری ون۔ جب تم رو رو کر دعا مانگتے ہو، جب درد برداشت کی حد کو توڑ چکا ہو، جب تم خود کو تنہا اکیلا سمجھنے لگ جاتے ہو اور اللہ سے 5 وقت کی نماز اور تہجد کی نماز میں دعا مانگتے ہو، تو سنو اللہ وہ دعا کیسے اور کب قبول کرتا ہے۔ اللہ ہر اس آنسو سے واقف ہے جو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ وہ ہر اس فریاد سے واقف ہے جسے تم نے تڑپتے ہوئے زبان میں دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس صدا سے واقف ہے جب تم نے کرب کے مارے سجدے میں گرتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا۔ وہ ان راتوں کی وحشت سے بھی واقف ہے جب سب سو رہے تھے اور تم نے آواز کے خوف سے دردناک چیخ کو ضبط کر کے منہ کو ہاتھوں سے دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس لمحے کی اذیت سے واقف ہے جب تمہیں لگا تھا کہ تمہیں کوئی نہیں سن رہا، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا۔ تب بس وہی ایک تھا جو تب بھی تمہیں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ تم اسے نہیں سن سکتے لیکن وہ تمہیں ہر گھڑی ہر لمحہ سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ بس وہی ہے جو دل کے حال جانتا ہے، بس ایک وہی ہے جو یہ حال بدل سکتا ہے۔ تو جب بھی دل بھر جائے، جب کوئی پریشانی ہو، کسی سے کچھ مت کہو، چپکے سے اپنی پریشانیوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور چھوٹے بچوں کی طرح رو رو کر اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اور پھر سجدے میں سر کو رکھ کر اللہ سے باتیں کرو کہ اللہ میں پریشان ہوں، ختم کر دے یہ میری پریشانی۔ یقین جانو اس تڑپ سے اگر اللہ سے باتیں کیا کرو گے تو وہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا اور تمہاری ہر دعا سن لی جائے گی۔ تمہیں کبھی بھی وہ تڑپتا ہوا نہیں چھوڑے گا۔ بہت جلد معاوضہ ہوگا، بس تھوڑا صبر رکھو۔ دوران دعا آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ زندگی میں بہت بار ایسا ہوگا کہ تمہارا دل کسی چیز کی شدید خواہشات کرے گا اور بہت بار ایسا ہوگا کہ وہ خواہش تم سے دور چلی جائے گی۔ تب اس مقام پر تمہاری بے بسی کا گواہ تمہارے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ دل درد سے بھر جائے گا، آنسو زاروں قطار بہیں گے، مگر اس مقام پر مایوس مت ہونا۔ اس ذات پہ یقین رکھنا جو تمہارا وارث ہے، وہ درد میں راحت کا سامان کرے گا اور ضرور کرے گا۔ وہ انجانے راستوں سے تمہیں منزل دکھائے گا، مگر تب تک، فقط تب تک اپنے دل کو اس بات پر راضی کر لو کہ جو ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے۔ اللہ تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کی سسکی پر دوڑی چلی آتی ہے، پھر وہ کیسے تمہاری روتی ہوئی پکار پر تمہیں اکیلا چھوڑ سکتا ہے۔ تمہیں ابھی ایسا لگے گا جیسے اللہ نے تمہیں وہ نہیں دیا جو تم چاہتے تھے، مگر تم جلد ہی جان جاؤ گے کہ جو نہیں ملا اس کا مل جانا کتنا برا تھا۔ تم جلد ہی سمجھ جاؤ گے کہ شکر کے لیے صبر کتنا ضروری تھا۔ اس کے کن نے تو سارے عرض فرض کو گھیر رکھا ہے، اور تم کیا سمجھتے ہو تمہاری چھوٹی سی دعا اسے سنائی نہیں دیتی؟ تمہارے سجدے میں گرے چھوٹے چھوٹے آنسوؤں تک وہ جانتا ہے۔ تم جو کہتے نہیں وہ تک سنتا ہے۔ وہ جو ہمیں دینے پر قادر ہے، وہی تو پیارا اللہ ہمیں دعا مانگنے کی خود سے توفیق دیتا ہے۔ وہ جو تمہارے آنسو گرنے سے پہلے باخبر رہتا ہے، وہ جو تمہاری تکلیف کی وجہ پہلے سے ہی جان رکھتا ہے،
وہ سب جانتا ہے کہ اس کا بندہ اب روئے گا، کتنا روئے گا، کتنا روئے گا، اسے اس کا اجر کب ملے گا۔ وہ ہر چیز کے وقت کا تعین رکھتا ہے، تمہیں زیادہ تکلیف دے کر زیادہ صبر دیتا ہے۔ وہ اپنے کن کا وقت مقرر کر رکھتا ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، کل لفظ کا بھی سب کے لیے وقت مقرر ہوتا ہے۔ بس اتنا یقین رکھو، یہ لفظ تمہارے لیے بھی ایک دن پکارا جائے گا۔ تمہاری دعائیں جو اس عرض پر پہنچ چکی ہے، ان سب کے قبول ہونے کا بھی وقت آئے گا، جب بندہ سانس لیے بغیر اللہ کا نام بار بار دہراتا ہے اور ہر ہچکی پہ یہی کہتا ہے کہ اللہ تو کہاں ہے، میں تھک گیا ہوں، میں واپس آ گیا ہوں، میری مدد کر، مجھے تیری ضرورت ہے۔ اور وہ ایسا لمحہ ہوتا ہے جب انسان اور اللہ کے درمیان ایک ذرے تک کا بھی فاصلہ نہیں رہتا، بس پھر اللہ ہمارا ہاتھ تھام لیتا ہے اور ہمیں تمام تکلیفوں سمیت اپنی آغوش میں چھپا لیتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کرتا، چاہے وہ تہجد کی دعا ہو یا 5 وقت کی نماز میں مانگی گئی دعا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ ہر چیز بہتر صورت میں ہمیں عطا کرتا ہے۔ پھر کیوں بھول جاتے ہو کہ جب وہ کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔ رو رو کر مانگ لیا کرو اس رب سے، اسے کسی کے رونے پہ ہنسی نہیں آتی۔ کہتے ہیں دعاؤں میں اب اثر نہیں رہا، میں بتاؤں دعائیں کب اثر کرتی ہے؟ تب جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے۔ صبر یہ نہیں کہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دو، صبر تو یہ ہے کہ اللہ سے کہنا چھوڑ دو۔ انسان جب ٹوٹتا ہے نا تو سوائے رب کے کوئی اس کی آواز نہیں سنتا، اور ٹوٹی ہوئی چیزوں میں لوگ صرف تجسس رکھتے ہیں، جبکہ اللہ ٹوٹی ہوئی چیزوں سے محبت رکھتا ہے۔ دعاؤں کو صبر کی چادر پہنا کر دیکھیے کیسے سایمان بنتی ہے۔ اللہ ہر سسکتے لمحے سے واقف ہے۔ جب کیفیت بتانے کو لفظ سے کچھ بولا نہ جائے، اس سے چھپی کوئی شے نہیں ہے، تو اس پر کامل یقین رکھو، وہ جلد ہی وقت بدلے گا۔ تم دعا کرتے رہو، وہ جلد ہی سکون عطا کرے گا۔ غم کی شدت جب تمہیں سجدے تک پہنچا دیتی ہے، 7 آسمانوں میں تمہاری پکار تہلکہ مچا دیتی ہے، پھر کون سا غم ہے ایسا جو باقی رہ جاتا ہے؟ جب آسمان سے فوراً تمہارے لیے مدد اتار دی جاتی ہے، اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے، پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر خود تک لاتا ہے، وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پر بے حد پیار آتا ہے، تب وہ ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہو۔ دعا کی قبولیت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ دعائیں آپ کو بدلنا شروع کر دے گی۔ اگر وہ دعاؤں کے آنسوؤں کی سسکیاں دل کو کھلا رہی ہے، رونا سکھا رہی ہے، سجدے کروا رہی ہے، گناہوں سے بچا رہی ہے، تو یاد رکھو کہ وہ اللہ سے ملا رہی ہے۔ وہ دعائیں نصیب سونے کا بنا رہی ہے۔ وہ دعائیں صرف قبول نہیں ہو رہی، بلکہ وہ آپ کو قبول کروا رہی ہے۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو دعا ہے، اور اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے۔ پھر وہ آنسو صبر کرتے ہوئے بہایا گیا ہو یا پھر مایوسی اور ناراضگی سے بہایا گیا ہو، کیونکہ اللہ ہر آنسو کے پیچھے چھپی ہوئی
कहानी को जानता है और उसे यही काफ़ी है कि तुमने फिर भी उससे मांगा है, बस फिर वो गुस्सा नहीं करता, वो अता कर देता है, तड़पते हुए दिल के लिए मौज़े कर देता है और सारी नाराज़गियाँ अपने कुन पे ख़त्म कर देता है। अल्लाह उन आंसुओं का भी हिसाब रखता है जो रातों को तुम चुपचाप बहाते हो। वो तुम्हारे उन एहसासात को भी समझता है जिनको तुम खुद कोई नाम नहीं दे पाते, जिनको तुम खुद भी नहीं समझ पाते। वो सब जानता है कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, कि तुम्हारा दिल कितने टुकड़ों में टूट गया है और तुम इस वक्त कितने बेबस हो गए हो। फर्ज होते हैं आंसुओं के सजदे बुलंद जब आजमाइश की अजान होती है। बड़ा मुश्किल है ज़ब्त का वज़ू संभालना, बड़ी लंबी ये सब्र की नमाज होती है। गम की शिद्दत जब तुम्हें सजदे तक पहुंचा देती है, सातों आसमानों में तुम्हारी पुकार तहलका मचा देती है। फिर कौन सा गम है ऐसा जो बाकी रह जाता है जब आसमान से फौरन तुम्हारे लिए मदद उतार दी जाती है। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, ऐसे ही और इस्लामिक मोटिवेशनल वीडियोस सुनने के लिए मेरी चैनल फिज़ा ब्राइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सदका ज़रिया समझकर जज़ाकल्लाह।